رسول. اب آ جائیے سورہ احزاب کی طرف. سورہ احزاب, سورہ احزاب آیت نمبر 57. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں. تکلیف دینے کے لحاظ سے کوئی بندہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے وہ رسول اللہ کو بھی تکلیف دیتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کو تکلیف دے رسول اللہ کو تکلیف دیتا ہے, رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ کو تکلیف دے وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتا ہے. تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, اللہ اور اللہ کے محبوب کو تکلیف دیتے ہیں. یہاں پر بھی اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. یہ ہے عزت رسول. پھر سورہ احزاب اللہ فرماتا ہے وصدق اللہ ورسولہ, اللہ بھی سچ فرماتا ہے اللہ کے محبوب بھی سچ فرماتے ہیں. وصدق اللہ ورسولہ, صادق اللہ ہے, صادق اللہ کے محبوب ہے. صدق کے اعتبار سے جہاں اللہ صادق ہے وہاں مصطفیٰ بھی صادق ہے. اس لحاظ سے بھی عزت رسول ہے اور اس لحاظ سے بھی عزت رسول ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے اپنے محبوب کا نام رکھا ہے. اور پھر سورہ احزاب ان کنتن تردن اللہ ورسولہ, یہاں پر بھی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کا ذکر فرمایا. پھر سورہ احزاب آیت نمبر 31 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ, یہاں پر بھی نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ آیا ہے. یہ ہے عزت رسول. پھر سورہ احزاب اذا قضى الله ورسوله, پھر سورہ احزاب ما وعدنا الله ورسوله, پھر سورہ احزاب ومن يعص الله ورسوله, پھر سورہ احزاب اطعنا الله واطعنا الرسول. اطاعت کے لحاظ سے پھر آگے احزاب کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے محبوب کا نام, یہ ہے عزت رسول. دیکھو کتنی بار کہاں کہاں قرآن کریم کے اندر اللہ نے جہاں اپنا نام رکھا ہے ذکر فرمایا ہے, اور جن جن حیثیتوں سے, جن جن عظمتوں سے, جن جن شانوں سے, جن جن مقاموں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا, ساتھ اپنے محبوب کا بھی ذکر فرمایا ہے. یہ ہے عزت رسول. سورہ فتح میں آ جاؤ, اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے محبوب پر. یہ ہے عزت رسول. سورہ حجرات آیت نمبر 15 آمنوا باللہ ورسولہ, آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کے محبوب پر. یہ ہے عزت رسول. بالکل سو جاؤ, چپ کر جاؤ. یہ ہے یہ ہے تو جن بے ایمانوں نے لکھا کہ کوئی بھی نبی ولی جو بھی کوئی ہو اللہ کی شان کے آگے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. جن ذلیلوں نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا, بتاؤ پھر کیا کہو گے؟ انہوں نے صحیح لکھا ہے. ہر نبی ولی چھوٹا بڑا کوئی بھی اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور ذلیلو قرآن کو ایک جہت سے دیکھو کہ کئی درجنوں کے لحاظ سے اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی عزت عطا فرمائی ہے کہ اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے اپنے محبوب کا نام بار بار ذکر فرما رہا ہے, بار بار ذکر فرما رہا ہے, بار بار ذکر فرما رہا ہے. اور ہے اللہ کا قرآن. پھر یہ سچ ہے یا وہ سچ ہے؟ بتاؤ. بڑے سنی ڈھلے ہو, بڑے ڈھلے ہو, وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ نہیں سارے بولو وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ کوئی نہیں آواز آؤں بھائی, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اپنی آوازیں لونی ہے, بولو یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے؟ اللہ کا قرآن صحیح ہے نا, اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا قرآن. سورہ حجرات کی پہلی آیت رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. اس لحاظ سے کہ اللہ کی حدود جو ہے ان کو بھی کراس نہیں کرنا, اور جو حدود اللہ ہے وہی حدود رسول ہے. اللہ کی حدود اللہ سے آگے
نہیں بڑھنا، رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا، آگے بڑھنے میں جہاں اللہ کے آگے، اللہ سے آگے نہیں بڑھنا، رسول اللہ سے بھی آگے نہیں بڑھنا۔ اس اعتبار سے، اس لحاظ سے، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بھی دیکھو مصطفیٰ کی عزت، اللہ تعالیٰ کتنی عزتیں اپنے محبوب کو عطا فرما رہا ہے، اور اس کے اعتبار سے بھی کہ یہاں پر بھی اللہ نے اپنے نام کو ساتھ جوڑ کے اپنے محبوب کا نام ذکر فرمایا۔ اور پھر سورہ مجادلہ کے اندر آیت نمبر 5 ہے، اللہ فرماتا ہے ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یہاں پر بھی نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ ہے، یہ بھی عزت مصطفیٰ ہے۔ سورہ حشر کے اندر ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہاں پر بھی نام خدا کے ساتھ نام مصطفیٰ ہے، عزت مصطفیٰ ہے۔ سورہ حشر کے اندر وینصرون اللہ ورسولہ پھر آ گیا، سبحان اللہ، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کا ترجمہ بتا دو، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ لوگ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ لینا ہے کہ یہ ہے قرآن۔ ہم کہیں کہ اللہ کے نبی مددگار ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ مشرک ہو گیا، مدد تو صرف اللہ کرتا ہے۔ ذرا بات غور سے سننا، ہم کہیں رسول اللہ مدد کرتے ہیں، ہماری مدد اللہ کے ولی کرتے ہیں، ہماری مدد اللہ کے نبی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تو مشرک ہو گئے، انہوں نے شرک کر دیا، کیونکہ مدد صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے، رسول مدد نہیں کرتا، ولی مدد نہیں کرتا۔ تو بھیا سورہ حشر کی آیت نمبر 8 کیا فرما رہی ہے؟ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم تو کہتے ہو کہ رسول بندوں کی مدد نہیں کرتا، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے وَيَنْصُرُونَ، وہ بندے، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، وہ بندے اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ اور بس اور کہ فتویٰ اللہ میں جاتے کی کریں گا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی۔ پھر جب کسی آیت میں ہم تشریح کرتے ہیں نا، تشریح کرتے ہیں کہ حضور مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، حضور علم جانتے ہیں اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، حضور مالک و مختار ہے اللہ کی عطا سے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں جی یہ تم اپنی طرف سے جو تعویلات نہ کیا کرو، سیدھا سیدھا قرآن پڑھو نا، سیدھا سیدھا ترجمہ کیا کرو۔ اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ، اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کرنا ہے، سیدھا سیدھا قرآن پڑھنا ہے اور اس میں تعویل نہیں کرنی، تو پھر آؤ بتاؤ وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، سیدھے الفاظ ہے، ترجمہ بھی سیدھا ہوگا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں اور رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اور اگر تم کہو گے کہ یہاں پر تعویل کرنی ہے تو میں تعویل نہیں کرنے دوں گا، پھر سیدھا ہی ترجمہ کرنا ہوگا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ، وہ اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اور ظالمہ پہلے یہ تو بتا کہ تو کہتا ہے کہ مدد صرف اللہ کرتا ہے، جو صرف مدد ساری کائنات کر رہا ہے، ساری کائنات کی کر رہا ہے، آج اس کو کس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے؟